شعیب جبار صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ سیاست میں حصہ لے کر اقتدار میں آنا اور پھر شریعت نافذ کرنا تنظیم اسلامی کے نزدیک صحیح طریقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر سیاست میں آ کر نظام شریعت اور نفاذ شریعت کے لیے لوگوں کو تبلیغ کرنا، جس سے مقصد صرف اور صرف تبلیغ کرنا نہ ہو، کیا اسی سیاست کی بدولت اقتدار میں آنا یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط؟ یعنی ان کو یہ کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ سیاست میں آنے کے بعد آپ نظام کے لیے بھی تبلیغ کریں، کوشش کریں، تو وہ طریقہ صحیح ہے یا غلط؟ ہاں، اصل میں سوال میں کافی پہلو نکل رہے ہیں، لیکن اس کو تھوڑا سا سادہ انداز ہم یوں کر لیتے ہیں کہ پہلے تو سیاست کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیاست کے بھی درجات یا اس کی بھی تقسیم یا اس کے بھی حصے ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج ہمارے معاشرے میں یا ہمارے ملک میں جو اینکر پرسنز ہیں، جو رات کو پوری قوم کو بٹھائے رکھتے ہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، یہ کتنی پولیٹیکل بات کرتے ہیں، یہ کتنی سیاسی باتیں کرتے ہیں؟ کیا ان میں سے کوئی انتخابی سیاست میں آ کر کھڑا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، لیکن دنیا جہاں کے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اب تو حد یہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی صاحب نے بڑا مشہور لطیفہ سا بنا دیا کہ ایک صاحب جو ہے وہ دہی لینے کے لیے گئے تھے مارکیٹ میں، جب وہ مارکیٹ سے دہی لے کے واپس آئے تو وہ دفاعی تجزیہ کار بن چکے تھے۔ ہر بندہ اس پہ کلام کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے ایک ہے عملی سیاست، جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں انتخابی سیاست، کہ اس عملی سیاست میں انتخابی سیاست میں آنا اور پھر اقتدار حاصل کرنا، اور بعض لوگ نیک نیتی سے سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے اسلام کو غالب کریں گے، تو ہم کسی کی نیت پر شبہ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ ایک پہلو ہے۔ سیاست نظری بھی تو ہوتی، جیسے میں نے کہا کہ جتنے اینکر پرسنز ہیں یہ عملاً سیاست کے میدان میں تو نہیں کھڑے ہوتے، نظری سیاست کرتے ہیں۔ اسی طرح جو دین کا داعی ہوگا، دین کا مبلغ ہوگا، اور وہ دین کو پوری پرسپیکٹو کے ساتھ سمجھتا ہو، یعنی دین کا آل انکلوسو ہولسٹک کانسیپٹ اس کے سامنے کلیئر ہو کہ دین ایک پورا نظام حیات ہے، انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی دونوں کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ جس داعی دین اور مبلغ دین کے سامنے کلیئرٹی ہوگی، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سیاست پر کلام نہ کرے، انتظامی معاملات ملک اس پر کلام نہ کرے، حکمرانوں کے غلط طرز عمل پر ان کو متوجہ نہ کرے کہ بات غلط ہے۔ تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان۔ تو یہ ہے نظری سیاست، جہاں ایک داعی دین بھی، ایک مبلغ دین بھی نظریے کی سطح پر کلام کرے گا، فکر کی سطح پر کلام کرے گا، صحیح کو صحیح قرار دے گا، غلط کی مذمت کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس تناظر میں وہ ذہن سازی کی بھی کوشش کرے گا۔ ایک ہے عملی سیاست۔ عملی سیاست کا ایک وہ مروجہ پہلو ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ انتخابی سیاست میں آئیں، یہاں پر آپ الیکشن لڑیں، اور جب آپ کی اکثریت ہو جائے گی تو آپ نظام کو بدل دیجیے گا۔ یہ بات تھیوریٹیکلی ٹھیک بھی ہے، اور بعض لوگ نیک نیتی کے ساتھ اسی طرز عمل کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور بعض دینی سیاسی جماعتیں اسی منہج پر کام کر رہی ہیں۔ ہم دیانتداری کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی 75 برس کی تاریخ بھی، یہاں کا لوگوں کا تعلیم معیار کم ہونا بھی، اور ایک بہت بڑی آبادی کا بہت بڑا حصہ وڈیروں جاگیرداروں کے زیر تحت ہونا بھی، اور پھر اس مملکت میں صاف شفاف غیر جانبدارانہ الیکشنز منعقد نہ ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ بہت سارے ایسے پہلو ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم نیک نیتی کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ اس راستے سے یہ ہونے والا نہیں، تو ہم یعنی تنظیم اسلامی اس راستے پر نہیں۔ البتہ انتخابی سیاست کے ساتھ ایک انقلابی سیاست بھی ہے۔ انقلابی سیاست کیا ہے کہ چلتے ہوئے یا اس موجودہ نظام کو ہم غلط سمجھتے ہیں کہ جہاں مسلم معاشرہ ہے، منافقت بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا دعویٰ بھی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی بھی ہے۔ ملک میں لکھا ہے کہ کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی، لیکن کتاب و سنت کے خلاف قوانین سازی بھی ہو رہی ہے اس کے اندر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے، اور انقلابی سیاست یہ ہے کہ ایک منظم جماعت جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ بھی انجام دے، اور جو لوگ دعوت حق کو قبول کریں، نظام کی تبدیلی کی جد و جہد کی فرضیت کو سمجھتے ہوئے ان کی تربیت کا بھی اہتمام کیا جائے، اور منظم جماعت جو محسوس کرے مشاورت کے ساتھ کہ اب ہم سسٹم کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ کا منہج یہی رہا صلی اللہ علیہ وسلم، 12 ہماری نشستوں میں ذکر ہوا، بانی تنظیم اسلامی کے خطبات ہیں، خطبات جمعہ، منہج انقلاب نبوی کتاب یہاں رکھی ہوئی الحمدللہ۔ اس کا بار بار حوالہ ہم نے دیا کہ ہم سنت سے رہنمائی لیتے کہ حضور نے نظریہ پیش کیا توحید کا، جن لوگوں نے قبول کیا ان کی منظم جماعت بنائی،
ان کی تربیت کی، ان کو صبر کے مراحل سے گزارا، اور وقت معین پر اللہ کی طرف سے رہنمائی آئی تو نظام کو چیلنج کیا اور ٹکراؤ ہوا۔ حضور کے دور میں ٹکراؤ ہوا تو کفار و مشرکین تو جان لینے کا معاملہ بنتا ہے۔ آج اگر مسلم معاشروں کی بات کریں گے تو سامنے مسلمان کلمہ گو لوگ ہیں، ان کی جان لینے کا معاملہ تو نہیں بنتا، تو یک طرفہ طور پر جان دینے کی بات اور اس پریشر کے ذریعے، اس مطالبے کے ذریعے شریعت کے نفاذ کے تقاضے کو سامنے رکھا جائے۔ آج دنیا احتجاج بھی کرتی ہے بہت سے اپنے حقوق کے منوانے کے لیے۔ اس مملکت خدا داد میں ہم نے اسٹریٹ پاور کا اظہار دیکھا، ختم نبوت کی تحریک میں دیکھا، دیگر مواقع پر دیکھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انقلابی راستہ ہے کہ جس کو اختیار کر کے نظام کے تبدیل کرنے اور شریعت کے نفاذ کی جد و جہد کرنی چاہیے، اور بارہا پچھلے پروگرامز میں اس کا تذکرہ آیا۔ تو ہم عملاً انتخابی سیاست کا حصہ نہیں، ہم انقلابی سیاست کی بات کرتے ہیں، اور نظری طور پر ہم سیاسی ہیں، سیاسی تبصرے بھی کرتے ہیں، اور اس سطح پر دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرتے ہیں۔ یہاں اس سطح پر دعوت و تبلیغ کے کام سے مراد صرف چند عبادات کا ذکر کرنا نہیں، چند رسومات کی اصلاح نہیں، بلکہ نظام کی تبدیلی اور نظام کی سطح پر شریعت کی بالادستی ہو، یہ ہے جو اس سطح پر دعوت و تبلیغ کا تقاضا ہو۔ اچھا، اس میں انہوں نے ایک اور جو چیز رکھی ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ تبلیغ کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، گویا اصل میں انہوں نے تبلیغ کو فوکس کیا ہوا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کی نسبت عوام سیاست دانوں کی بات زیادہ سنتے ہیں اور اثر لیتی ہے۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ سیاست دان اگر دین کی تبلیغ کریں، سیاست دان جو دیندار لوگ ہوں وہ سیاست میں آئیں، سیاست میں آ کے وہ اسمبلیوں میں پہنچیں اور پھر وہاں پہ جا کے وہ تبلیغ کا کام کریں، تو پھر تبلیغ کا کام کرے گا تو قانون سازی کون کرے گا اور دیگر معاملات کو کون دیکھے گا؟ تو تبلیغ کے لیے جو ہے وہ ذرائع جو ہیں، جو لوگ یعنی کہ وہاں پہ جائیں گے تو وہ ان کو تو چاہیے کہ وہ ملک کا انتظام اور انصرام اس کو بہتر طور پہ چلائیں۔ اس میں ایک دو پہلو اور بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کو ہمارے بھائی نے کہا نا سیاست دان وہ تبلیغ کا کام کریں، تو پہلے تو ان کو تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے نا۔ تو جو لوگ داعی دین ہیں یا مبلغ دین ہیں اور دین کی دعوت پیش کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سارے طبقات کو دعوت دینی۔ بھائی حکمراں بھی تو مسلمان ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی تو مسلمان ہیں، اپوزیشن کے لوگ بھی تو مسلمان ہیں، سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی تو مسلمان ہیں، عوام الناس بھی مسلمان ہیں۔ اگر دعوت کے حوالے سے ان سارے طبقات کو ہم اور آپ ایڈریس کریں تو کیوں نہ اگر ایک سیاست دان مسلمان بھائی ہمارا، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں رسول اللہ علیہ السلام کی محبت پیدا ہو اور ان کے مشن کے ساتھ اس کے اندر کمٹمنٹ پیدا ہو، تو پھر اب کی اس کی وہ سیاست یا اس کی وہ صلاحیت دین کے لیے استعمال ہو جائے گی نا۔ اسی طرح جو مقتدر طبقات ہیں اگر ان کو بھی دعوت میں پریزنٹ کریں، کیا عجب کہ کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈال دے۔ ایک داعی فقط زبان استعمال کر سکتا، ہو سکتا ہے مقتدر طبقات میں سے کوئی اپنی طاقت کو بھی استعمال کر لے۔ تو دعوت تو ان سارے طبقات کو ہمیں دینی چاہیے۔ جی بالکل۔